آپ لوگوں میں ہر انسان کو محبت ہوتی ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی. آپ کو بھی محبت ہوئی؟ جی مجھے محبت ہے. مجھے اب یہ نہ کہی گا وطن سے اماں سے کر ظلم ستم جی میں دل آدھی دلدار تھیوں تے کو کیا آکھاں. ارے واہ. میرے الڑے ولڑے زخم ڈکھینی من ٹھار تھیوں تے کو کیا آکھاں. ہوندا غیر تے شاکر پچھ گھندی تو یار تھیوں تے کو کیا آکھاں. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مطلب کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کی آپ مطلب آواز یا ان کے متعلق کچھ بھی ہوتا ہے جو آپ پبلک کو بتاتے ہیں, ان کے فینس کو پتہ چلتا ہے, اس کے لیے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. جو میں نے یہ بھی سنا کہ آپ کو موسیقی سے لگاؤ ہے آپ اور سانگ بھی کرنا چاہتی ہیں. میں کرنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ ان قریب. السلام علیکم جی, میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست ندیم خان. آپ دیکھ رہے ہیں ندیم خان آفیشیل چینل, اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ندیم خان آفیشیل فیس بک پہ بھی. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنے چینل اور اپنی کاوشوں کے ذریعے سے آپ تک ان سٹارز کو متعارف کرا دوں جن لوگوں کو آپ جاننا چاہتے ہیں, بلکہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی آپ جاننا چاہتے ہیں. آج جو دو شخصیات نہیں کہوں گا, دو سیلیبریٹیز ہیں, دو سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے بہت کم عرصے میں وہ مقام حاصل کیا جو کہ آج کل کے لوگوں میں بڑا مشکل دیکھا جاتا ہے. ان لوگوں نے اپنی محنت کی اور محنت سے اپنا نام کمایا. شوبز انڈسٹری میں اعلیٰ پیمانے پر اس وقت یہ کام کر رہی ہیں, اور اسپیشل بات یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں اور دونوں ٹوئنز ہیں, اور 1 گھنٹے کا فرق ہے. تو ہم ملاقات کراتے ہیں. ان کا تعلق ہے بہاولپور سے, باقی کا ان سے ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. تو میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھی ہیں فرح خان. جی فرح خان, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اور جی میرے اس طرف جو بیٹھی ہیں وہ ہیں کومل خان. السلام علیکم کومل خان. جی وعلیکم السلام. آپ دونوں ہی مجھے بتائیے کہ آپ کیسی ہیں؟ ہم دونوں ہی ٹھیک ہیں. جی جناب دونوں ٹھیک ہیں اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آج ہم ان کی طبیعت کچھ خراب ہے. جی انہوں نے ابھی ویکسین کرایا جی, ڈاکٹر صاحب نے منع کیا, ان کو بیڈ ریسٹ کیا, تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, ہم شکر گزار ہیں ان کے. آج ہم ان سے جو سوالات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں ڈرامہ میں, تو آج آپ انہیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں فرح سے بات کروں. فرح, آپ اپنے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ نے شوبز میں آنے کے لیے کیسا سوچا, اسٹڈی کہاں تک کی, اور آپ کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے؟ جی میں نے اسٹڈی کی ہے مطلب کہ میٹرک تک, ٹھیک ہے, اور میں بہاولپور سے ہوں. فنی کریئر کا آغاز؟ جی مجھے ہو گئے ہیں آج مطلب کہ 7 سال اس شوبز میں آئی ہوں. تو یہ مجھے شوبز کا بہت زیادہ شوق تھا. مطلب میں پڑھ رہی تھی تب سے مجھے شوق ہے کہ میں نے یار نہیں لگا, وہ سبھی کہتے ہیں کہ میں نے نرگس کو دیکھا ہے, نرگس کو دیکھا ہے, نرگس کو دیکھا ہے. تو یہ حقیقت ہے, میں واقعی نرگس کو دیکھتی تھی. اس کی ایک وہ دھمال کی تھی اس نے, رنگ تیرے رنگ رنگ, وہ میں نے اسکول میں کی ایک دفعہ نا. تو جب میں نے اسکول میں کیا نا اس کو, مطلب اس پہ پرفارمنس کیا, صرف اس کو کاپی کیا میں نے. کاپی کر کے جب میں نے اسکول میں کیا تو ہمارے جو استاذہ تھے, ٹیچر تھے, جتنے بھی مطلب فیملیز تھی بہت زیادہ, انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اتنا اچھا کیسے کر لیا. مطلب میں تو ویسے بھی نرگس کو دیکھتی تھی, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. تو انہوں نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا, پھر اس سے میرا ایک حوصلہ بن گیا کہ نہیں یار, اگر مطلب اتنے لوگوں میں نے کر لیا ہے تو میں آگے بھی جا سکتی ہوں, میں کر سکتی ہوں. وہاں سے میرا شوق بنا اور میں نے نا مطلب چاہا کہ نہیں یار میں نے جانا اس شوبز میں. اچھا یہ بتائیے کہ شوبز میں مطلب آپ نے کہا کہ بچپن سے شوق تھا, جی جب آپ کامیاب ہو گئیں تو آپ کو نرگس نے بھی دیکھا؟ نہیں دیکھیے کیسی بات ہے, میں جب شوبز میں آئی ہوں تو نرگس چھوڑ گئی تھی فیلڈ, اور میری بہت زیادہ وش تھی کہ میں نرگس کے ساتھ کام بھی کروں, اس سے ملوں. نہ تو میں اس سے مل سکی ہوں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ کام کیا. یہ میرے دل کے اندر خواہش رہ ہی گئی ہے. چلیں آپ کی یہ خواہش ہم اپنے چینل کے توسط سے پوری کرنے جا رہے ہیں. ہمارے کانٹیکٹ میں ہے میم نرگس, تو آپ کا یہ جو انٹرویو ہے اس کا لنک جو ہے وہ میم نرگس کو پہنچا دیا جائے گا اور آپ کی وش بھی پوری ہو جائے گی. چلیں انشاءاللہ, یہ تو پھر بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اگر ایسا ہو جائے گا. یہ حقیقت بات ہے, میرے دل میں وش رہ گئی ہے کہ یار نہیں, میں نے اس کے ساتھ کام بھی کرنا تھا, اس سے ملنا بھی. اب وہ کام تو نہیں کر رہی ہیں, اس سے مل تو سکتے ہیں آئی تھنک. ان کے آپ کو ملوائیں گی, ان کی کال آئے گی آپ کو, کیونکہ آپ ان سے اتنا پیار کرتی ہیں اور ان کو استاد مانتی ہیں, تو پھر ان کی کال بھی اور ایک وش والا میسج بھی آپ کو آئے گا. ٹھیک ہے جی. کومل آپ بتائیے گا کہ آپ 1 گھنٹہ لیٹ ہیں, مین وائل کے 1 گھنٹہ یہ ان سے چھوٹی ہیں. ویسے یہ ٹوئنز ہیں, ان کی عادات
بڑی میچ کرتی ہیں, ملتی ہیں, ہر بات, ہر پرفارمنس, ڈریسنگ ایون دین, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں نے ان سے پوچھا کہ شادی کے بارے میں آپ لوگوں کی بھی رائے ایک ہوگی, تو انہوں نے تھوڑا سوالیہ نشان دیا کہ وہ سوچ کر بتائیں گے. تو آپ بتائیے گا کہ چلے انہیں تو شوق تھا آنے کا, عرصہ 6-7 سال یا 10 سال سے یہ شعبے سے وابستہ ہوئی, آپ کو ان کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا یا خود سے؟ نہیں, مجھے شوق پیدا نہیں ہوا تھا. مطلب کہ سسٹر میری آلریڈی فیلڈ میں تھی, تو کچھ وجوہات ایسی تھی کہ مجھے بھی آنا پڑا. تو اس سے یہ ہوا کہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں مطلب کہ آگے جا پائی ہوں, ورنہ مجھے بھی مشکل ہوتی. لیکن مجھے مطلب اس فیلڈ میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوئی, آلریڈی یہ فیلڈ میں تھی. جب میں آئی تو ایزیلی ہر طرح سے میں کام کر پائی ہوں. تو آپ کی آئیڈیل جو ہیں وہ میم نرگس ہیں یا یہ چھوٹی والی نرگس ہیں؟ یہ چھوٹی والی نرگس ہیں. نہیں جی, آپ دیکھیں, آپ کہہ رہی تھیں, دیکھیں آپ نے نرگس کا نام لیا, وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے, تو آپ اپنی بہن کے لیے نرگس ہو گئی, تو آپ یہ کیا کہیں گے, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل, ان کو مطلب مجھے دیکھتی تھی تو انہوں نے مطلب میرے بعد آئی ہیں مجھے دیکھ کے. پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت اسٹرگل کیا ہے, بہت محنت کی ہے, تو پریشانیاں بھی اٹھانی پڑی ہیں, ٹینشنیں بھی اٹھانی پڑی ہیں. بڑا مطلب ہوتا ہے نا فرسٹ ٹائم جب آتا ہے فیلڈ میں انسان, تو یہ ہے کہ میری سسٹر کو یہ پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑی کیونکہ میں اس فیلڈ میں تھی. مجھے کوئی پرابلم ایسی نہیں نہ ہوئی, نہ ڈریسنگ کی ٹینشن, نہ سانگ کی ٹینشن کہ اسٹیج پہ انٹر کیسے ہونا ہے, جوتا پہن کے جانا, اتار کے جانا ہے, گانا کیسے کرنا ہے, انٹری کیسے کرنی ہے, بولنا کیسے ہے, ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, میک اپ کیسے کرنا. مطلب مجھے ٹینشن ہی نہیں ہوئی. جب میں آئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں آلریڈی میں اس فیلڈ میں تھی. مطلب یہ فائدہ اٹھا رہی ہیں 1 گھنٹہ چھوٹی ہونے کا. ایسے ہی ہے, جب مطلب ہم فیلڈ میں, جیسے میں فیلڈ میں گئی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یار میں نے یہ جوتا کس ٹائم اتارنا ہے, کہاں اتارنا ہے سونگ کرنے کے لیے انٹری کے بعد, یا میں نے کیسے ویل سیٹ ہو کے جانا, یا میک اپ کیسا کرنا ہے, لپسٹک کیسی لگانی ہے, یا مطلب کیمرے کا میک اپ کیسا ہوتا ہے, اسٹیج کا کیسا ہوتا ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. مطلب مجھے محنت کرنی پڑی ہے, اس اسٹرگل کرنی پڑی ہے. لیکن جیسے یہ فیلڈ میں آئی اس کو میں نے ایک ایک چیز بتائی, ایسے ایسے کرنا ہے, اس کو مشکل نہیں آئی. مطلب یہ کہ ایک طرح سے آپ ان کے استاد بھی ٹھہری, کہا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں گے, گھر میں مطلب آپ ٹوئنز ہیں, تو کون آپ دونوں میں سے شرارت کرتا تھا اور کس کو ڈانٹ پڑتی تھی؟ شرارتی ہم دونوں ایک جیسی ہیں تقریباً. ایک جیسی, یہ شرارتی ہے, میں غصے والی ہوں. آپ غصے والی ہیں. نہیں, گھر سے بھی تو ڈانٹ پڑتی ہے نا, کسی ایک بندے کی وہ زیادہ ڈانٹ مجھے پڑھنی بھی چاہیے. جو غصہ کرتا ہے نا ڈانٹ اسی کو پڑتی ہے, یہ غصہ بہت کرتی ہے. آپ کو کبھی خیال آیا کہ آپ 1 گھنٹہ پہلے پیدا ہو جاتی؟ اور کیا, پہلے پیدا ہوتی فائدہ ہوتا. مجھے ڈانٹتی, میں کہتی ہاں میں بڑی ہوں. تو آپ ابھی بھی قد میں بڑی ہیں؟ ہاں تو ہائٹ میں بڑی ہوں نا, لیکن ماما مجھے کہتی شرم کرو, وہ تم سے بڑی ہے, کوئی بات نہیں کرنی اس کو. تو آپ ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں ویسی؟ ہاں رسپیکٹ کرتے ہیں, زیادہ ہم مطلب اپنی یا مجبوری سے مجبوری سے بھی بڑی ہے. اصل میں ہم لوگ کافی فرینک ہے, مطلب ہم میں اتنا فرق تو نہیں ہے, ہم ایسے رہتے ہیں جیسے دوست رہتے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا وہ بڑی ہے جی میں چھوٹی ہوں, ہم لوگ فرینک رہتے ہیں. ہم لوگ ایک بیڈ پہ سوتے ہیں دونوں, حالانکہ ہمارے گھر کے جو روم ہے ہمارے سب سیپریٹ ہیں, اس کا علیحدہ ہے میرا علیحدہ ہے, لیکن ہم لوگ علیحدہ کبھی نہیں سوئے ہیں, ایک ہی بیڈ پہ سوتے ہیں. یہ اپنے روم میں جا کے سو گئی ہے تو میں بھی وہاں جا کے سو جاؤں گی. اگر میں اپنے روم میں آلریڈی موجود ہوں تو یہ میرے روم میں آ کے سوئے گی. ایسا ہوتا ہے. دیکھیں جی, یہ ہونی چاہیے محبت, ان دونوں بہنوں میں محبت بھی ہے. اچھا زندگی میں کبھی نہ کبھی تو آپ لوگوں نے جدا ہونا ہی ہے, تو شادی کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے, کہ آپ کے بتائیے گا کہ شادی جب ہوگی تو وہ بھی ٹوئنز ہوں؟ نہیں ایسے میں چاہتی ہوں وہ 2 بھائی ہوں, ان سے ہماری شادی, یہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہ رہی ہے, میں نہیں چھوڑوں گی. یعنی یہ آپ کے پیچھے ہے؟ جی یہ بالکل پیچھے ہے, لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, میں سے جان نہیں چھڑوانا چاہتی ہوں. اس طرح کہ مجھے وہاں بھی فائدہ ہونا, کہ چھوٹا موٹا کام ہوگا بولوں گی فرق کر دو یار, ایسے مجھے مشکل ہوگی نا. اگر یہ میرے ساتھ ایک ہی گھر میں ہوگی تو میں ایزی, کوئی بھی کام ہوگا میں کہوں گی فرح کو بولو کر دے گی میرا کام. فرح فائدہ اٹھانا چاہتی ہے میرا. فرح یہ بتائیں کہ یہ چھوٹی ہے آپ سے, جی تو یہ آپ سے اپنے لاڈ بھی پورے کراتی کہ نہیں؟ بالکل لاڈ پورے کرواتی ہے. یہ جو چیز مطلب ہم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم دونوں نے نا ایک جیسی چیز لینی ہے. اگر ڈریس لینا ہے تو ایک جیسا لینا ہے, ایک ہی کلر لینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر جوتا لینا ہے تو وہ بھی ایک جیسا, ہر چیز ایک جیسی پسند آ جاتی ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 2 چیزیں لینی ہوتی ہے, ایک چیز مل رہی ہوتی ہے, تو پھر وہ جو پسند آ جاتی, چاہے وہ مجھے یا اس کو, پھر میں وہ اس کو دیتی ہوں, میں خود نہیں رکھتی ہوں. ایگزامپل اگر آپ کی شادی ہوگی تو آپ کے میاں صاحب کو تو پھر ان کا بھی خرچہ اٹھانا ہوگا. ظاہری بات ہے, نہیں وہ میں کہہ رہی ہوں, وہ تو مجبوری ہے ان کی, ورنہ کام نہیں بنے گا. یہ دیکھیں جی, پلی پلائی سالی ان کو مل جائے گی, اور فرح کو قربان ہونا پڑے گا. شادی کر کے بھی بیچاری عذاب میں رہے گی. ہاں مطلب عذاب, سوری میں مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں, قسمت ہوگی جن کی ایسی سالی ہوگی. دسو, یہ تو آپ کی خوش فہمی بھی کہہ سکتے ہیں نا جی. نہیں
اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ شعبے سے منسلک ہیں اور آج کے معاشرے میں بہت تنگی کا سامنا ہے, ایک آرٹسٹ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, تو آپ دونوں الگ الگ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا جواب دیجیے, ہمارے ویورز کو بھی یہ جاننا ہے کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے جب آپ شعبے سے منسلک ہیں, آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو پھر آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو فیملی میں ہوتا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے ہیں, لیکن مطلب جب ہم اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سب کو پرابلم ہوتی ہے, ہم سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, یار یہ کیوں جا رہی ہیں, یہ ہے وہ ہے. جب ہم اسٹارٹ لیول پہ آ جاتے ہیں وہی ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ ہمارا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب اٹھیں گی یا کب ہم ان سے ملیں گے, ٹھیک ہے, یا ان سے بات چیت ہماری کیسے ہو سکتی ہے, یا ان سے ہمیں کوئی کام ہے تو وہ کام کیسے ہوگا. ہم لوگ دن کو سو رہے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہمارا کام ایسا ہے, ہم رات کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں, تو وہ دن کو جاگتے ہیں تو ان کو کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ہمارا اٹھنے کا ویٹ کرتے ہیں کہ یہ اٹھیں گی تو پھر ہم لوگوں نے مطلب ان سے کوئی کام کرنا ہے یا بات کرنی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ فیملی میں ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو معاشرہ ہے یہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. مطلب کچھ لوگ جو ہیں بہت اچھے بھی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یار ایسی کوئی بات نہیں, ہر کسی کا کام ہے, ہر کسی کا اپنا شعبہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ معاشرے والے بھی ایسے ہی ہیں, مطلب ہمیں عجیب نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ شوبز میں ہیں تو یہ بس ایسے ہیں. آج کل آپ دیکھیں ہر گھر میں ٹک ٹاکرز, آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, ہر مطلب بہت اچھی فیملی کی لڑکیاں کیسی کیسی ڈریسنگ کر رہی ہیں. ہمیں تو یہ مطلب کہ ہم بری ڈریسنگ نہیں کر سکتے, ہمیں الاؤ نہیں ہے, مطلب ہمارے گلے فل ہوں, سینسر آپ کو پتہ ہوتی ہے ہماری, ٹھیک ہے, بازو ہونے چاہیے ہمارا, مطلب کوئی ورگل ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم گانا بھی غلط نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم پہ تو بہت زیادہ پابندیاں ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں اچھی نظروں سے کیوں نہیں دیکھا جاتا, جبکہ ٹک ٹاکر جو ہیں وہ کیسی کیسی ڈریسنگ کرتی ہیں, سب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کو کہتے ہیں کہ وہ اچھی ہیں, ہم غلط ہیں. مطلب ان کے باپ بھائی سب پاس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں, بلکہ ان کے ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے ان کے بھائی بھی ساتھ بنا رہے ہیں, مطلب والدین وغیرہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک بن رہا ہے یا ویڈیو بن رہی ہے, وہ ڈانس کی بھی بنا رہی ہوتی ہے. ٹک ٹاک پہ ہر چیز عام ہے, مطلب اس کے علاوہ اور کافی ایپس ہیں, وہاں پہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو اچھا فیل ہوتا ہے یار یہ ٹک ٹاک کرے, فلاں ہے فلاں ہے. اور جو شوبز میں ہے جو مطلب کہ کام کر رہی ہے, وہ کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہے یا کسی بھی وجہ سے, اس کو برا کہا جاتا ہے. ویسے یہ تو سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد محلے میں پرابلم ہوتی ہے کہ یار ابھی ہم میک اپ کر کے کیسے تھیٹر جائیں, محلے والے کیا سوچیں گے, میک اپ کر کے کہاں جا رہی ہیں, مطلب اتنا بھی ڈر ہوتا ہے. ہم مطلب کہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش ایسا ہو کہ ہم میک اپ کر کے جا رہے ہیں, ہم کہیں گے ہم شو کرنے جا رہے ہیں ایک دفعہ کہ ہم ایسے بتا سکیں, لیکن ہمیں مجبوری یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں برا سمجھیں گے کہ یار یہ اسٹیج کرتی ہیں. تو ہم جب میک اپ بھی کیا ہو کوشش کرتے ہیں, پہلے تو محلے میں سے جب گزرے تو میک اپ ہو نا, نقاب کر کے جائیں. عام روٹین کی لڑکیاں پھر رہی ہوتی ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, لیکن شوبز کے حوالے سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر عام روٹین میں لڑکیاں پینٹ شرٹ بھی پہنے, جیسی بھی ڈریسنگ کریں, یار وہ اچھا فلاں کی بیٹی ہے, اوکے کوئی بات نہیں, یہ فلاں ہے. ہم لوگ اگر کچھ بھی کر لیں, مطلب ہم پینٹ شرٹ پہن لیں یا ہم باہر بھی نکل جائیں, یار یہ تو شوبز ہے اس لیے اس نے پینٹ پہنی ہوئی, اس لیے مطلب اس طرح کے لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں, تو یہ ہمیں بڑا برا فیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ اب فیملیز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا اسٹیج کی بات کریں کہ گھر میں بیٹھ کے فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, فلمیں اس میں انڈین سانگ بھی دیکھے جاتے ہیں. اگر کہیں ہمارا اسٹیج لگ جائے, مطلب شو آ جائے, او یار پیچھے کرو, اس میں باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں. مطلب ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں یار, ہم لوگ بھی انسان ہیں, ان کو خوش کرنا ہے. ہمارے گھر میں کتنی بھی غمی ہو, ہم کتنی بھی پرابلم میں ہوں, لیکن جب ہم اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو ہم سب کو راضی کر کے, سب کو خوش اسمائل ہوتی ہے اور سب کو خوش کر کے جاتے ہیں. میں تو پبلک سے بھی اپیل کروں گی کہ آپ ہمیں اس نظر سے نہ دیکھا کریں, ہم لوگ بھی انسان ہیں. آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں, ہمارا یہ شعبہ ہے. مطلب ہم بہت سے لوگوں سے, بہت سی اس طرح کی فیلڈ سے, ہماری فیلڈ بہت اچھی ہے. مطلب ہمیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ٹچ کرے گا یا ہم سے کوئی مطلب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. دراصل کچھ لڑکیاں مطلب اس شوبز میں بھی ایسی ہیں جو مطلب کہ ان کی وجہ سے بھی تھوڑا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے کہ یار جب وہ ایسی ہیں تو یہ بھی تو ایسی ہوں گی نا. مطلب کہ زیادہ ہم یہ لوگوں کو نہیں کہہ سکتے, کہ پبلک کو نہیں کہہ سکتے. پبلک کے ویوز تو وہی ہوں گے نا, چند ایک جو ایسی لڑکیاں ہوں گی جن سے ان کا ریلیشن یا ویسی اچھی دعا سلام یا فرینڈ شپ ہے, مطلب کہ ایوری ون کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر جب ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایسی ہے تو ظاہر ہے یہ فرح بھی ایسی ہوگی, کومل بھی ایسی ہوگی, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر ایک بندے کا کریکٹر, ہر ایک مطلب بندے کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے. اگر شوبز میں ہیں وہ لڑکیاں بھی کچھ چند ایک لڑکیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں, اچھی ہوتی ہیں, بری ہوتی ہیں. مطلب کہ ہر جگہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا, اچھا برا پایا جاتا ہے. اسی طرح شوبز میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے بھی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے دودھ کے دھلے ہیں, سارے اچھے ہیں, یا میں دودھ کی دھلی ہوں, ایسا بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہر بندے کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میری فرح سے دعا سلام ہے نا تو کومل بھی ایسی ہوگی, میں کومل سے بھی رکھوں. اگر کومل سے ہے تو فرح بھی ایسی ہوگی, فرح سے بھی رکھوں. ایسا نہیں ہوتا ہے.
इनका मैसेज ये है, जो मैं समझा हूँ वो ये है कि अपने दिल में छुपे हुए गम और परेशानियों को छुपाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते हैं, और जो लोग इन्हें बुरा जानते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनका ड्रामा देखने के लिए भी जाते हैं। चलें टॉपिक को अगली तरफ लेकर चलते हैं। ये बताएं कि आप दोनों में जब झगड़ा होता है हाँ तो मनाने में पहल कौन करता है? मैं इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी। मनाने में पहल कोई भी नहीं करता, हम भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई हुई थी। दो जी इतने मतलब खुश शक्ल के साथ खुश दिमाग भी है इनका, तेज दिमाग भी है कि ये भी भूल जाते हैं कि जनाब लड़ाई कदों हुई थी। सीरियस में हम आपस में लड़ाई भूल जाते हैं, वैसे मैं नहीं भूलती। लड़ाई किस हद तक होती है? मतलब आप एक दूसरे को तकिया मारते हैं, कोई चीज मारते हैं? ना कुछ मारते नहीं। हाँ ठीक है, मुझसे बात ना करो, चलो ठीक है तुम भी ऐसे। अब मुझे काम कहना सही, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। अब तुम मुझे कहना ड्रेसिंग चेंज करवाओ या मेरे कपड़े पहनना, मैं तुम्हें बताऊंगी। आप क्या कहते हैं? जी ये हमारी असल में लड़ाई तो क्या इसको कहें, हम लोग बोलते हैं आपस में, चूंच लड़ाते हैं। हाँ चूंच। ये अक्सर इसकी आदत है कि ये सोती बहुत है। मैं इसको कहती हूँ उठो हमने शॉपिंग करने जाना, या उठो हमने फलां काम करने जाना। ये कहेगी मैं नहीं उठ रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब तुमने मुझे जब बोलना ना, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना है। इस तरह की बातें कर करके हम लोग आपस में मतलब वो हो जाते हैं। फिर ये होता है भूल जाता है कि हम आपस में बोले भी थे। याद नहीं रहता, ये हकीकत है। मुझे ना इस मतलब मैं खुद भी कभी सोचती हूँ कि यार अल्लाह की तरफ से ऐसा क्यों होता है कि हमारी लड़ाई भी होती है। अभी मैं लड़के गई हूँ, फर्ज करो अब मैं चेंजिंग रूम में चली गई हूँ या वॉशरूम से हो गए वापस आई हूँ, या कोई बात ऐसे कुछ भी, तो मुझे याद नहीं, मैं इसको साथ ही कहूँगी यार पानी देना या गिलास देना या ये फरा ये करना, वो मुझे भूल जाता है कि लड़ाई हुई थी। यानी ये इनकी एक इंडिया की फिल्म थी काजल की, कि उसमें कुछ खट्टी कुछ मीठी, थोड़ी सी कहानी इनके भी वैसे ही मिलती जुलती है। तो चलें, वैसे भी किसी अच्छे मूड में हो एक दूसरे को गिफ्ट भी करती हैं? गिफ्ट करती हैं। ये करती होंगी, आप तो नहीं करती हूँ? नहीं मैं भी गिफ्ट कर देती हूँ। वो ऐसे दरअसल ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ, वैसे बर्थडे पे तो हो जाता है, वैसे स्पेशल ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसके लिए कुछ चीज़ स्पेशल ऐसे ले आऊँ। हाँ ऐसा होता है कि हम शॉपिंग करने इकट्ठे ही जाते हैं, कुछ चीज़ मुझे पसंद आ गई है ना, तो मेरा पर्स हो या उसका सेम ही बात है, तो ये कह देती हूँ कि हाँ ये चीज़ ले लो वो चीज़ ले लो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता फिर हमारा। अच्छा जी, बाकी 1 घंटा लेट है लेकिन ये फास्ट बहुत है। इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कोमल की कि ये फास्ट बहुत हैं जी, और ये बड़ी भी हैं, या तो ये लिहाज करती हैं या फिर वाकई ये बड़ी हैं। क्या कहेंगी कोमल, शरारती है आपके साथ, पंगे लेती है या जॉली है? जी ये जॉली भी है, थोड़े शरारती भी है, पंगे भी छोटे छोटे लेती रहती है, लेकिन मतलब मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ। मतलब मैं ज़्यादा हूँ, जॉली भी हूँ मैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कोमल है। आपको शेर व शायरी में किसको लगाव है? दोनों में? मुझे लगाव नहीं है ज़रा भी, बेज़ौक बंदी, छोड़ो परे। आपको? जी मुझे है कुछ ना कुछ है। हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कुछ शेर व शायरी। अच्छा मैं करती तो नहीं हूँ, खैर मैं सुनती हूँ। चलें आज कर दें, कोई नहीं, खैर है। छोड़े। ये जी आपकी नज़र एक शेर जो है, कम से कम एक शेर तो हम चाहेंगे कि आप पेश करेंगे। कर जुल्म सितम जिमें दिल आधी दिलदार थियों ते को क्या आखां। अरे वाह। मेरे अलड़े वलड़े जख्म दुखेनी मन ठार थियों ते को क्या आखां। हुंदा गैर ते शाकिर पुछ घिंदी तू यार थियों ते को क्या आखां। वाह जी वाह जी वाह। ये देखें इनका, मैं समझता हूँ कि इनको अंदर से कोई चीज़ ऐसी मतलब वो है जो इन्होंने पेश की है। अच्छा है। अच्छा चलें हम उस तरफ भी आ जाते हैं। आप लोगों में हर इंसान को मोहब्बत होती है ज़िंदगी में कभी ना कभी, तो आपको भी मोहब्बत हुई? जी मुझे मोहब्बत है। मुझे अब ये ना कहिएगा वतन से, अम्मा से, फलां से। नहीं, मोहब्बत मुझे मतलब अपने घर वालों से है फ़िलहाल तो, बाकी कोई पता नहीं हो भी जाए। अब हमारी उम्र होगी, हमें मोहब्बत होनी चाहिए। कोई नौजवान ऐसा खूबसूरत होगा इस दुनिया में जो आपका जोड़ा बनेगा और आप पिया घर सुधार जाएंगी, तो अभी तक कोई नहीं? जी अभी तक कोई नहीं है। कोमल आप फास्ट हैं, शायद आपने देखिए, आप ऐसा मत करें, सब देख रहे हैं, मैं ऐसी कोई बात तो नहीं वो जानना चाहते हैं, वो तो जानना चाहते हैं। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती। अच्छा स्पेशल वन कह दें, मतलब इशारों में समझा दें। क्यों सब यही समझते हैं मुझसे करती है? हाँ तो यही बात है, ये तो आजकल चल रहा है। आप बताएं पब्लिक को, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं ना। आप नाम ना लीजिए। तो वो बात होगी आई लव फलाने, आई लव यू, पर मैं नाम नहीं लूंगी। नहीं, आप ये भी कह सकते हैं आई लव ऑल। आप सबसे नहीं वो तो सबसे प्यार करती हूँ, लेकिन कोई स्पेशल भी हो सकता है। चलें जी, कोई स्पेशल भी हो सकता बस है। वही बात है नहीं फलाने आई लव यू, बस मैं नाम नहीं बताऊंगी। देखें जी, बात ये होती है कि इंसान के अंदर मोहब्बत करने का जज्बा अगर हो और आप अच्छी राय उन लोगों के लिए रखना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। वैसे माशाल्लाह से आप लोगों के जो फैंस हैं और हज़ारों की तादाद में होंगे, जारी बात है वो आप लोगों को देखने आते हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपने फैंस के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? फैंस के लिए कोई पैगाम,
نہیں کوئی پیغام نہیں, مجھے اس ٹائم کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا کہ کیا نہیں جی یہ دیکھیں جی وہ اس میں تھوڑا سیلفش نہیں ہے, کیا خیال ہے یہ آپ اس معاملے میں بھی؟ چلے آپ بتائیں اپنے فینس کے لیے کچھ ہمارے بھی. جی ہمارے فینس کا بہت بہت شکریہ, وہ ہمیں پیار دیتے ہیں, جہاں بھی ہم لوگ ڈرامہ کرنے جاتے ہیں وہاں وہ آتے ہیں, ہمارا پلے دیکھتے ہیں, ان کا بہت شکریہ, کیونکہ ہم لوگ فینس کے ساتھ ہی ہیں اس شوبز میں, فینس کے ساتھ ہی ہم ہیں, وہ ہمیں لائک کرتے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, تو ہمیں اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اور میں تو اپنے فینس کی لاڈلی ہوں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت لو نہیں. ہر جگہ یہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کریں گے جناب, فائدہ اٹھا رہی ہیں جی. اور یہ سچ بتاؤ میں اپنے فینس کی لاڈلی ہوں یا نہیں, آپ بہتر جانتے, سچ بتانی ہے. جی جی بالکل, اصل میں فینس کے لاڈلے سب بھی ہوتے ہیں ہم. فینس آئندہ کے بعد آپ اپنی لاڈلی کے لیے پاپ کارن, لولی پاپ اور چپس وغیرہ لے کر آیا کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح سے آپ اور کچھ چیزیں بتائیں, فرمائیے. آئس کریم بھی لے کے آئیے گا. نہیں وہ آ کے ہمیں اپریشیٹ کر دیتے ہیں, ہمارے لیے یہی کافی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت پرفارمنس میں آپ دونوں سے مقابلہ, جب کبھی مقابلہ ہو جائے تو کون جیت جائے گا؟ جیت جائے گا, ہم مقابلہ کرتی نہیں, اور فرح جیتے گی. مقابلہ ہم نے کبھی کیا یہ سیاسی بیان ہے ان کا. نہیں سیاسی بیان نہیں ہے, میں تھوڑی کام چور ہوں, آئی مین کہ آپ کے سامنے کہہ رہی کام چور ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں مقابلہ کرنا چاہتی نہیں ہے, اور نہ کبھی کریں گی, نہ ہمیں کرنا ہے, کیونکہ ہمارا پیار ہی ہماری طاقت ہے, تو ہم اپنی طاقت کو کبھی نہیں توڑیں گے, ہمیں مقابلہ نہیں کرنا. اور کہیں پہ کہتے ہیں نا کہ ایسا کوئی آئٹم سانگ ہونا چاہیے یا کوئی ایسی چیز ہو کہ پبلک دیکھتی رہ جائے, تو وہ ہم دونوں اکٹھی پرفارم کر دیتی ہیں, دیکھی جاتی ہے. چلیں یہ دونوں پرفارم کرنے میں بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک اور ذاتی سوال, لاسٹ ذاتی سوال, کہ آپ کو اگر انڈیا سے آفر ہو کام کی تو کیا کریں گی, دونوں بتائیں. نہ, کیا وجہ؟ ہم کیوں انڈیا میں کام کریں, ہمارا پاکستان زندہ باد, جو بھی کریں گے اپنے پاکستان میں کریں گے, انڈیا میں کیوں جائیں. جو میں نے یہ بھی سنا کہ آپ کو موسیقی سے لگاؤ ہے آپ, اور سانگ بھی کرنا چاہتی ہیں. میں کرنا چاہتی ہوں, اور انشاءاللہ ان قریب جناب یہ ایک بہت بڑی سنگر بھی ہوں گی, آپ یہ جان لیں. پھر آپ ان کو موسیقی کی دنیا میں اور موسیقی کے نام سے بھی جانے پہچانے جائیں گے, اور آپ بہت بڑی شاعرہ بنیں گی. شاعرہ نہیں میں نے بننا ہے, بس میں سننے کے حد تک ٹھیک ہوں. یہ چاہتی ہے کہ میں سنگر بنوں, ان کی یہ وش ہے. میری ایک وش ہے کہ زیادہ وش ان کی ہے. ان کی وش ہے, کیا وش ہے؟ جی میری وش ہے کہ کومل سنگر بنے, میں اس کو مطلب چاہ رہی ہوں کہ کلاسز بھی دلواؤں, تو یہ انشاءاللہ بنے گی. میری وش ہے یہ خاصی, کیونکہ میں اس کی آواز سنتی ہوں, اچھی آواز ہے. اب اس کو یہ نہ بولیے گا کہ آپ ذرا کچھ سنائیں, کیونکہ اس کا گلا ٹھیک نہیں ہے, ابھی یہ کچھ نہیں بولے گی. میرے خیال سے یہ فی الوقت خود بھی ٹھیک نہیں ہے, مطلب ان کی طبیعت ناساز ہے, ان کو ڈرپ لگنے والی ہے. ناظرین تو آپ نیکسٹ آپ کے انٹرویو میں سانگ لازمی سناؤں, اپنا سانگ تیار کریں گی سبق, اور یہ پاکستان کا نغمہ نہ سنا دیجیے گا. ہمارے ویورز کہیں گے کہ جناب یہ تو بہت سریلی ہے. میں جو بھی سناؤں وہ یہی کہیں گے, یہ بہت سریلی ہے, آپ ٹینشن مت. بہت سریلی ہے جناب, یہ کریلے بھی بہت اچھا پکاتی ہیں, اور چاول رائس. نہیں کریلے اچھی نہیں بناتی, میں بھنڈی اور چکن اچھا بناتی ہوں, اور مجھے صرف وہی بنانا آتا ہے. اور آپ کو؟ میں صرف کھاتی ہوں یہ جو بناتی ہوں. جو مجھے پسند ہوتا ہے میں بناتی ہوں, یہ کھا لیتی ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ٹوئن سے, فرح اور کومل سے, اور یہ دونوں ہی بہت جولی ہیں, بہت اچھی, نہ صرف بہت اچھی اداکارائیں ہیں, یہ بہت اچھی انسان بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی سے نوازے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مزید خوبصورت گیسٹ آپ کے سامنے ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ انہیں دیکھ سکیں, ان کے بارے میں جان سکیں, اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے. دیکھتے رہیے گا ندیم خان آفیشیل اور ندیم خان آفیشیل یوٹیوب چینل, آپ کو تمام تر معلومات مل جائیں گی. اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مطلب کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کی آپ مطلب آواز یا ان کے متعلق کچھ بھی ہوتا ہے جو آپ پبلک کو بتاتے ہیں, ان کے فینس کو پتہ چلتا ہے, اس کے لیے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا. سب سے پہلے تو ندیم جی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. ندیم خان بہت اچھے ہیں, ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں, ہماری آواز پبلک تک لے کے جاتے ہیں. سو ان کا چینل ہے بہت اچھا یوٹیوب پہ, آپ اس کو ندیم خان کے نام سے ہے, اس کو لائک کریں, اس کی شیئر بھی کریں, اور وہ یہ جو نا جی دیکھنا نہ بھولیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, یہ بھی اور میں بھی. پھر اپنے پروگرام ہم سانگ سنیں گے کومل کا, اور شاعری سنیں گے فرح کی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے, آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.